فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، دیکھا تو ہکا پکا رہ گئی کہ ایسا حسن، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور ساتھ یہ بھی کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا حرمت والا فرشتہ۔ اب چوٹ لگانے کا وقت آئے نا، امراۃ العزیز کہنے لگی ہاں قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو ایک ہی جھلک دیکھی ہے، میں تو روز دیکھتی ہوں۔ یہ وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، انا راودتہ عن نفسہ، اب اعتراف بھی کر دیا کہ جب بات کھل گئی ہے تو کھل گئی، میں کہا اس کو میں نے دھوکہ دیا، میں نے بہلایا پھسلایا، فاستعصم، لیکن وہ بچ گیا۔ لیکن کب تک بچے گا؟ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو جیل میں ڈالوں گی اور اس کو بڑا سزا دوں، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ بڑا ذلیل ہو جائے۔ اب اس آیت میں جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ سمجھیں کہ ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے یا انگلیاں کاٹ دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ جمال یوسف تھا، چونکہ اعطی شطر الحسن، اللہ نے جو حسن پیدا کیا ہے اس کا آدھا یوسف کو ملا، آدھا ساری مخلوق کو ملا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شطر الحسن جو ہے وہ یوسف کو ملا، اور سدسہ، اور چھٹا حصہ ان کی دادی کو ملا۔ تو جب انہوں نے اتنا بڑا حسین و جمیل انسان دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ اور ان مفسرین رحمہم اللہ تعالی عنہ کو تائید میں ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی قول نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے بھی ایک موقع میں فرمایا تھا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھ کے ہاتھ کاٹے، لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہم، اگر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا جمال دیکھتی تو دلوں میں چھریاں پھیر دیں۔ اس سے بھی انہوں نے تاکید پکڑی کہ بھی ہاتھ کاٹنے کا وجہ جو ہے وہ جمال ہے۔ لیکن ایک یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ایک حسن منقسم ہوتا، ایک حسن منقسم ہوتا ہے کہ جس کے حصے کیے گئے، آدھا یوسف کو ملا، سلسم کی دادی کو ملا، باقی جو ہے سارے عالم ہوئے، تو یہ حسن منقسم ہے۔ میرے مدنی کا حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے، وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ یاد۔ آپ کے جمال کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ اتنا اس کو ملا، اتنا آپ کو نہیں، آپ کا حسن یعنی غیر منقسم۔ اسی لیے ایک شاعر نے اپنے شاعرانہ تخیل سے کہا ہے کہ کائنات حسن جب پھیلی، حسن آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، تاروں میں ہے، قمر میں ہے، چاند میں ہے، سبزے میں ہے، جانور میں ہے، پرندوں میں ہے، مچھلیوں میں ہے، حسن تو ہر جگہ ہے۔
بعض پرندے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے پر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، بعض جانور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ حسن ہے منقسم ہوتا۔ اس نے کہا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، کوئی حد ہی نہیں، اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئے، جب سارے حسن کو جمع کیا گیا تو محمد مدنی کی شکل بن گئی۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کأن القمر تجری فی وجہہ، معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے چاند حضور کے چہرے میں دوڑ رہا۔ اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضور کے دانت مبارک جو تھے ان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ یہ حسن ہے، یہ جمال ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں تو آج پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اس کو ایسا کرانے کے لیے، تقویم اسنان والوں کے پاس جاتے ہیں۔ حضور کے دندان مبارک میں ایک بڑا خوبصورت فاصلہ تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب حضور مسکراتے یا بات کرتے اسے نور نکلتا، کمرہ روشن ہو جاتا۔ تو لہذا حضور کے جمال کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو جس نے دیکھا اپنے اپنے انداز میں اس نے حضور کا حسن و جمال بیان کیا، جیسے کہ حسان نے کہا احسن منک لم تر قط عین، میرا مدنی تجھ سے خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، واجمل منک لم تر النساء، اور تیرے جمال والا جو ہے کوئی سی عورت نے آج تک بچہ جینا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے تمہیں ایسے پیدا کیا کہ کوئی عیب نہیں، نہ بالوں میں، نہ قد میں، نہ قامت میں، نہ ہاتھوں میں، نہ دانتوں میں، نہ جسم میں، نہ طاقت میں، نہ قوت میں۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے منشے کے مطابق اللہ سے درخواست کر کے اپنے آپ کو بنایا۔ یہ تو جمال سرکار جمال محمد مصطفیٰ جو ہے اس کے ساتھ تو کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ تو کافر بھی مانتے تھے۔ بی بی صفیہ جو تھی نا یہ خیبر کے ایک سردار کی بیٹی تھی اور ایک سردار کی بیوی تھی۔ جنگ خیبر میں وہ مارا گیا اور یہ کنیز بن کے مسلمانوں کے پاس آئے۔ پھر حضور نے اس کو اپنے حصے میں لیا، اس کو آزاد کیا، شادی کی، امہات المومنین بن گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک جانب پہ ایک نشان تھا چوٹ کا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ یہ کیا نشان ہے؟ وہ کچھ ڈرنے لگی، فرمایا میں کہہ رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، بتاؤ۔ اس نے کہا حضور میں جب میری خیبر کے سردار سے شادی ہوئی میں اس کے گھر میں تھی، اس کی بیوی تھی، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے بستر پہ آ گیا ہے۔ میں نے صبح اپنے خامند کو یہ خواب سے اسے غصے میں آ کے مجھے تھپڑ مارا، اچھا تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ تو کافر بھی سمجھتے تھے کہ چاند سے مراد محمد مصطفیٰ، حالانکہ وہ کافر تھا، وہ تو دشمن تھا۔